بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو 15 MCQs پر مشتمل ہے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے علم البلاغت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اقسام التشبیہ، جو کہ علم بیان کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ علم المعانی میں سے الخبر اور انشاء اور ان کے جو ارکان ہیں ان کی بات کریں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے اجاز اور اس کی جو انواع ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہ جو اس ویڈیو میں جو MCQs شامل کیے گئے ہیں یہ وہ MCQs ہیں جو کہ پیپر میں بھی لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوست کوالیفائی کرتے ہیں لیکچرر کی پوسٹ کے لیے تو اس انٹرویو میں بھی یہ کویسچن جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ استعارہ اور اقسام التشبیہ اور اجاز و دیگر اس کے جو علاوہ ہیں ان کے بارے میں کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے التشبیہ الذی ذکرت فیہ الادات یسمى، کہ وہ تشبیہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الف کہ المرسل۔ ایسی تشبیہ کہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو تو اس کو تشبیہ المرسل کہتے ہیں۔ ادات التشبیہ جو ہے، جو اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے وہ 4 ہوتے ہیں: المشبہ والمشبہ بہ، وجہ الشبہ اور ادات التشبیہ۔ تو ادات التشبیہ جو ہے جیسے کانا کانا، یہ ادات التشبیہ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ زید کالاسد، تو زید جو ہے یہ المشبہ ہوگا اور اسد جو ہے یہ المشبہ بہ ہوگا، اور کالاسدی جو کاف آیا ہے یہ ادات التشبیہ ہے، اور جس وجہ سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بہادری کی وجہ سے شیر بہادر ہوتا ہے، اور تو اس کو کہتے ہیں وجہ الشبہ۔ تو وہ تشبیہ جس میں ادات التشبیہ ذکر کیا گیا ہو اس کو تشبیہ المرسل کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا کہ زید کالاسدی، تو کاف جو ہے یہ اس میں یہ ادات التشبیہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس التشبیہ الذی حذفت منہ الادات یسمى، کہ ایسی تشبیہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو، حذف ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، اس کو کہتے ہیں التشبیہ المؤکد، کہ وہ تشبیہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو، حذف کیا گیا ہو اس کو، تو اس کو تشبیہ المؤکد کہتے ہیں۔ اس کا جو دال آپشن ہے یہ رائٹ ہے، یہ التشبیہ المؤکد۔ نیکسٹ کویسچن ہے التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ یسمى، کہ وہ تشبیہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے اس کو حذف کیا گیا ہو تو ایسی تشبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف کہ التشبیہ المجمل، کہ وہ تشبیہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس تشبیہ کو تشبیہ المجمل کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ التشبیہ الذی حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ یسمى، ایسی تشبیہ کہ جس میں ادات التشبیہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو اور وجہ الشبہ وہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو، تو اس تشبیہ کو پھر کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، اس کو کہتے ہیں التشبیہ البلیغ۔ التشبیہ البلیغ کہتے ہیں وہ تشبیہ جس میں ادات التشبیہ بھی ذکر نہ کیا گیا ہو اور وجہ الشبہ بھی ذکر نہ کی گئی ہو تو اس کو تشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ دوستو یہ جو MCQs ہے یہ PPSC کے تھرو جو سوشل ویلفیئر اسکول کے لیے PPSC کا عربک پیپر ہوا تھا 2019 میں، اس میں بھی یہ MCQs آیا تھا، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں کہ الاستعارۃ التی صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ تسمى، وہ استعارہ جس میں مشبہ بہ کی تصریح موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے تصریحیہ، اس کا جو
الف آپشن ہے وہ درست ہوگا کہ ایسا استعارہ جس میں مشبہ بہی کے لفظ کو صریحاً ذکر کیا گیا ہو، مشبہ بہی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہو اس حرف کا لفظ کا، تو اس کو استعارۃ تصریحیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 6 ہے الاستعارۃ التی حذفت المشبہ بہی ورمز لہ بشیء من لوازمہ تسمى، کہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بہی جو ہے وہ محذوف ہو اور اس کے کسی لازم سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو ایسا جو استعارہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف مکنیہ، استعارۃ مکنیۃ، کہ وہ استعارہ کہ جس میں مشبہ بہی جو ہے وہ محذوف ہو اور اس کے کسی لازم سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اس کو استعارۃ مکنیہ کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، کویسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء، کہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے جہاں کہ انشائیہ ہوتا ہے، تو اس کا جو ہر جملہ ہے اس کے رکن کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف رکنانی، کہ چاہے وہ جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو تو اس کے 2 ارکان ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھیں ہیں کہ اس کے ارکان کون کون سے ہیں، 2 جو ہیں۔ تو کویسچن نمبر 9 ہے لکل جملۃ من جملۃ الخبر والانشاء ارکان منہا، کہ ہر جو جملہ ہے جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ وہ 2 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے 2 ارکان کون کون سے ہیں؟ تو اس کا الف آپشن ہے مسند الیہ، با مسند، جیم کلاہما صحیح، دال کلاہما خطا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم کلاہما صحیح، کہ جو بھی جملہ ہوگا جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا تو وہ اس کے 2 ارکان ہوں گے، یا تو مسند الیہ ہوتا ہے اور مسند ہوتا ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، کہ 2 ارکان پر جملہ خبریہ اور انشائیہ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ زید مفرور، زید جو ہے وہ مفرور ہے، تو اس میں جو زید ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور اس کو علم المعانی میں محکوم علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو مفرور ہے یہ اس کی خبر ہے، تو مفرور جو ہے یہ مسند ہے اور اس کو محکوم بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے یلقی الخبر فی الاصل، کویسچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، یلقی الخبر فی الاصل، کہ اصل میں جو خبر القاء کی جاتی ہے، کسی کو کوئی خبر دی جاتی ہے، اس کی غرض کتنی ہوتی ہیں، کتنی اغراض ہوتی ہیں کسی کو خبر دینے کی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے الف غرضینی، کہ جو بھی خبر ہم کسی کو دیتے ہیں، کسی بات کے بارے میں نالج یا انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، 2 اغراض ہوتی ہیں اس کی۔ تو نیکسٹ دیکھیں ہیں کہ وہ کون کون سی 2 اغراض ہیں، کہ یلقی الخبر فی الاصل الاغراض منہا، کہ اصل میں جو خبر دی جاتی ہے کسی کو 2 اغراض ہوتی ہیں ان میں سے، تو وہ کون کون سی ہیں؟ الف ہے فائدۃ الخبر، با لازم الفائدہ، جیم کلاہما صحیح، دال کلاہما خطا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم کلاہما صحیح، جیم آپشن جو ہے اس کا وہ درست ہوگا، کہ جب بھی کسی کو کوئی خبر دی جائے تو اس کی جو اغراض ہوتی ہیں، غرض ہوتی ہے خبر دینے کی، تو وہ 2 اغراض ہوتی ہیں اس کی، کہ فائدۃ الخبر اور لازم الفائدہ۔ تو اسی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فائدۃ الخبر جو ہے یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جب ہم یہ خبر دیتے ہیں کسی کو، اور جس کو خبر دی جا رہی ہے وہ اس سے پہلے اس کو انفارمیشن نہ ہو اس کام کے متعلق، مثلا کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں، کہ مثال کے طور پر وہ اس کو پتہ نہیں ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، تو اس کا نالج نہیں ہے، تو ہم اس کو جو خبر دے رہے ہیں، تو یہ جو خبر ہے انفارمیشن دے رہے ہیں جو اس کو فائدہ دے گی، تو اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر، کہ جو فرسٹ انفارمیشن اس کو ہم دی ہے، اس کو پہلے نہیں معلوم کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہاں پیدا ہوئے ہیں، تو جو خبر دی جا رہی ہے اس کو فائدے کا کام دے گی، اس کو فائدہ دے گی، تو اس کو کہتے ہیں فائدۃ الخبر۔ تو اس کا جو دوسرا ہے لازم الفائدہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ جس سے بات کی جا رہی ہے، جس کو خبر دی جا رہی ہے، وہ اس کو معلوم ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لیٹ آئے، یا مثلا مثال کے طور پر کہ زید جو ہے وہ لیٹ آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جئت متأخراً۔ جئت متأخراً سے وہ اس کو معلوم ہے، پہلے ہی معلوم ہے کہ میں لیٹ آیا ہوں، تو اس کو جب بتایا جا رہا ہے دوسری مرتبہ کہ تم لیٹ آئے ہو، تو یہ جو ہے یہ لازم الفائدہ کی مثال ہوگی، کہ ایسی کہ جس سے بات کی جا رہی، اس کو خبر دی جا رہی ہے، اس کو پہلے سے ہی خبر ہو اس کام کی، یا اس کے بارے میں نالج ہو، تو جو دوبارہ خبر دی جائے گی اس کو لازم الفائدہ کہتے ہیں۔ کہ جیسے اس کو معلوم ہے زید کو کہ وہ لیٹ آیا ہے، تو ہم پھر اس سے کہتے ہیں کہ جئت متأخراً، کہ تم لیٹ آئے ہو، تو یہ جو ہوگی یہ لازم الفائدہ کی مثال ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ جمع المعانی المتکاثرۃ تحت اللفظ القلیل مع الابانۃ والافصاح یسمى، کہ بہت سے معانی کو تھوڑے الفاظ میں سمو دینے کو کیا کہتے ہیں، بشرطیہ کہ بات جو ہے وہ واضح ہو۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا 4 آپشن میں سے وہ ہے الاجاز، کہ جب بھی بہت سے معانی کو تھوڑے سے الفاظ میں ہم سمو دیں، جمع کر دیں، تو اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ یہ موجز سے ہے، موجز جو ہے وہ قلیل کو کہتے ہیں، مختصر کو کہتے ہیں، کہ بہت سے معانی تھے ان کو بہت چند الفاظ نے بیان کر دیا گیا، چند الفاظ میں ان کو سمو دیا گیا، تو اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الا لہ الخلق والامر، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الضعیف امیر الرکب، کمزور جو ہے وہ مسافروں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چند الفاظ میں جو ہے وہ اتنے جو معانی ہیں ان کو سمو دیا گیا ہے، تو یہ ایجاز کی مثال ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ایجاز کی اقسام کتنی ہیں۔ تو عدد انواع الایجاز، کہ ایجاز جو ہیں اس کے انواع کتنی ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف نوعانی، کہ ایجاز جو ہے اس کی 2 انواع ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں انواع کون کون سی ہیں۔ للایجاز انواع منہا، کہ مندرجہ ذیل میں سے ایجاز کی کون سی قسم ہے، ایجاز خبر ہے، ایجاز قصر، ایجاز فاعل، یا کہ ایجاز مبتدا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے با، ایجاز قصر۔ یہ ایجاز قصر جو ہے یہ ایجاز کی ایک انواع ہے، نوع ہے۔ تو ایجاز قصر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی عبارت میں بہت سے معانی ہوں اور کچھ حذف نہ ہوا ہو، تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں۔ تھوڑی عبارت میں بہت سے معانی کو بیان کر دینا ہو اور ان میں سے الفاظ میں سے کچھ حذف بھی نہ ہو، تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایجاز جو ہے اس کی جو انواع ہیں وہ دوسری کون سی نوع ہے۔ تو لاسٹ ہے یہ آپشن ہمارے پاس للایجاز انواع منہا، کہ ایجاز کی جو دوسری قسم ہے، نوع ہے، وہ کون سی ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف ایجاز و حذف، کہ ایجاز حذف جو ہے کہ ایک کلمہ یا جملہ یا اس سے زیادہ محذوف ہو۔ ایجاز حذف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک کلمہ یا جملہ یا اس سے زیادہ جو حصہ ہے وہ محذوف ہو، تو اس کو ایجاز حذف کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے ایجاز جو آپ سے ڈسکس کیا ہے، علم المعانی کا یہ ٹاپک ہے ایک ایجاز۔ تو اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ ایجاز سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ جو معانی ہیں ان کو چند الفاظ میں بیان کر دینا، اس کو ایجاز کہتے ہیں۔ ایجاز کی 2 اقسام ہیں، کہ یہ ذکر کیا ہوا کہ اس کی 2 اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں، کہ ایجاز قصر ہوگا اور ایجاز حذف ہوگا۔ تو دوستو اگر آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔